مناسک حج مجھ سے حاصل کرو۔ اور منسک ہر اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو خدا تک نزدیک پہنچائے۔ یہ بھی ایک تعریف ہے، یہ بھی ایک ڈیفینیشن ہے اس لفظ کی، یعنی خذوا مناسککم، جو بھی کام اللہ کے لیے کرنا چاہو مجھ سے پوچھو، دیکھو میں کیسے کرتا ہوں۔ مگر یہ پروانے تو ایسے تھے، حضور مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، اور مسجد کے باہر تماشا دکھانے والا کوئی آ گیا، تماشا دیکھنے کے لیے چلے گئے، رسول کو تنہا چھوڑ کے۔ اچھا یاد رکھو، نادانوں، کمزوروں، بچوں کو فوراً نہیں جھڑکتے، زور سے نہیں ڈانٹتے، پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں، صدت سے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، دل سوزی سے۔ مسئلہ طنز و تشریح کا نہیں ہے، یہ مسئلہ خدا رسی اور دین کا مسئلہ ہے، یہ من و تو کا جھگڑا نہیں ہے۔ خدا جس نے اعلان کیا کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے، وہ اگر ٹوکے، کیا کرتے ہو میرے نبی کو تنہا چھوڑ کے جاتے ہو؟ اور یہ ٹوکنا بھی لطافت کے لہجے میں، یہ بھی یہاں بھی کوئی بہت عذاب کی دھمکی نہیں دی گئی، عذاب کی یعنی وعید نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ، کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اس سے۔ کیا ایک رحیم کی آواز ہے، ایک کریم کی آواز ہے، ایک تربیت کرنے والے رب کی آواز ہے، پرورش کرنے والے کی آواز ہے۔ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک تعبیر کہیں سے آئی، کسی نے، آپ ہی حضرات میں سے کسی نے نقل کیا، بتایا مجھے کہ بھائی ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ وہ تجارت کے کارواں کے لیے اس لیے چلے جاتے تھے لوگ کہ فاقہ تھا اور قحط کا زمانہ تھا، تو اناج آتا تھا، گیہوں، جو، اناج، طعام کھانے کے لیے، تو مجبور تھے، چلے جاتے تھے۔ اچھا، خدا کو ایسا سمجھتے ہو کہ اگر بھوکا کھانے کے لیے جائے تو خدا روک دے گا؟ یہ تو ایک سوال ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قحط زدہ بھوکے کو کھیل تماشا دیکھنے کا بھی شوق ہو جاتا ہے؟ یہ کھیل تماشے کا لفظ میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ تو قرآن میں ہے نا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھو کہ امتحان گاہ میں فیل کون ہوگا، ناکام کون ہوگا؟ معلم انسانیت، اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موجود، وہ فرما رہے ہیں پوچھو مجھ سے، پوچھو جو پوچھنا چاہو، دیکھو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، مجھے دیکھ کر پڑھو، حج کیسے کیا جاتا ہے، مجھے دیکھ کر کرو، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے کیا کیا جاتا ہے، مجھے دیکھو میں کیا کیا کرتا ہوں، اور پھر اپنے جان، اپنی روح کو اسی منصب پہ فائز کیا کہ دیکھو نبوت تو ختم ہو گئی، اب کوئی نئی وحی نہیں آئے گی، اب کوئی قرآن نازل نہیں ہوگا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، مگر گزشتہ امتوں کا حال معلوم ہے نا، جیسے ہی کوئی نبی چلا جاتا تھا امت اس کے دین کو بدل دیتی تھی، اس کی کتاب کو بدل دیتی تھی، اس کے پیغام کو بدل دیتی تھی۔ اس لیے دیکھو میں تو چلا جاؤں گا حجاب دہر میں، میں تو چلا جاؤں گا حجابات نور میں، لیکن علی تم دنیا والے دنیا کی طرف جائیں گے، تم دین بچا لینا۔